بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 18 سے سٹارٹ کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صم بکم، ٹھیک ہے، صاد کو موٹا پڑھیں گے، میم کے اوپر تنوین ہے۔ ہم نے پڑھا تھا کہ نون ساکن یا تنوین یعنی دو زبر دو زیر دو پیش کے بعد اگلے لفظ فوراً لفظ جو شروع ہو رہا ہو تو با ہو، تو وہاں پہ آپ میم کی آواز کے ساتھ پڑھیں گے، یعنی اقلاب بولا جاتا ہے ایسے۔ تو آپ نے کیسے پڑھنا ہے؟ صم بکم عمی فہم لا یرجعون۔ یہاں پہ جب دو بار آپ ناک میں سے آواز نکالیں گے اور دونوں کی لمبائی آپ ایک الف تک کر سکتے ہیں۔ پہلی بار جب پڑھتے ہیں سوم تب بھی، پھر موم تب بھی، سوم موم بک مون عمی فہم لا یرجعون۔ یہاں پہ واضح رہے کہ بک من نہیں کریں گے، بک من عمی۔ کیوں؟ کیونکہ ہم نے پڑھا تھا نون ساکن یا تنوین کے فوراً بعد ویسے تو ان پہ گناہ کیا جاتا ہے، لیکن اگر اس کے بعد فوراً سے حروف حلقی میں سے کوئی لفظ آئے، جیسے حمزہ ہا، عین ہا، غین خا، یہ حروف حلقی ہیں 6، ان میں سے کوئی بھی آئے تو آپ نے ناک میں سے آواز نہیں نکالنی۔ تو کیسے پڑھیں گے؟ سوم مم بک من عمی فہم لا یرجعون۔ یہاں پہ آپ گناہ کریں گے، فہم، یہاں پہ فہم نہیں کرنا، فہم میم کو کلیئر کریں، نہ اس پہ حرکت کریں۔ لا الف مدہ ہے، ایک الف کے برابر لمبائی، را کو موٹا پڑھیں گے کیونکہ اس سے پہلے زبر ہے، جزم سے پہلے۔ اگر زیر ہوتی تو یر کر کے پڑھتے، ابھی یر نہیں کرنا، لا یرجعون، آئین کو کلیئر، اور واو ساکن سے پہلے پیش ہے تو یہ واو مدہ بولا جاتا ہے۔ صم بکم عمی فہم لا یرجعون۔ او، واو ساکن سے پہلے زبر ہو تو اسے واو لین کہتے ہیں، او کر کے پڑھتے ہیں۔ واو لین اور یا لین یہ دو الفاظ ہیں۔ یا سے پہلے یا پہ جزم ہو یا واو پہ جزم ہو، اس سے پہلے اگر زبر ہو تو ان کی آواز اگر وا کے کیس میں او پڑھیں گے، اور یا ہو تو ای کر کے پڑھیں گے۔ تو او کا صحیح بھی نہیں پڑھنا، او کا صیب من السماء، کاف کو باریک، صاد کو موٹا، یا پہ اپنے دباؤ کے ساتھ پڑھنا ہے کیونکہ اس پہ شد ہے۔ اور تنوین کے فوراً بعد ہم نے پڑھا تھا نون ساکن یا تنوین یعنی دو زبر دو زیر دو پیش کے بعد اگر حروف یرملون یا را میم لام واو نون میں سے کوئی لفظ آئے تو آپ نے اس کا ادغام کرنا ہے اور غنہ کے ساتھ ادغام کرنا ہے۔ تو کیسے پڑھیں گے؟ بم من السماء او کصیب من السماء، یہ مد جائز مد واجب ہے، اور اس کی لمبائی 2 سے 5 الف تک آپ کر سکتے ہیں۔ اور حمزہ کو کلیئر، من السماء، سین پہ دباؤ کے ساتھ آپ پڑھیں گے اس کو۔ فیہ ظلمات ورعد وبرق، یا ساکن سے پہلے زیر ہو تو اس زیر کو لمبا پڑھیں گے، ایک الف تک لمبا کر سکتے ہیں۔ عموماً صرف الف ہو کسی بھی لفظ پہ کسی بھی حرف پہ تو وہ لمبی نہیں کی جاتی، زیر کو صرف اسی صورت میں لمبا کرنا ہے جب اس کے بعد یا ہو اور یا ساکن ہو۔ فیہ ظلمات، یہاں پہ آپ نے غنہ کرنا ہے کیونکہ تنوین کے بعد حروف یرملون واو، یرملون کا واو جو ہے حرف وہ آ رہا ہے، تو آپ نے ادغام کرنا ہے اور غنہ کے ساتھ ظلمات ورعد وبرق، یہاں پہ بھی ادغام غنہ کے ساتھ، را کو موٹا پڑھیں گے، اور قاف پہ جب بھی یہاں پہ اگر آپ روکیں گے تو آپ یہاں پہ قلقلہ کریں گے۔ قلقلہ کیا ہوتا ہے کہ یہ روکیں تو آواز دوبارہ سے بیک کو تکرار ہو، برق، ٹھیک ہے، برق۔ حروف قلقلہ کون سے ہیں؟ قاف، قا، با، جیم، دال، ان پہ جب بھی آپ وقف کریں گے روکیں گے تو تکرار سی آواز، تکرار پیدا ہوگی، قلقلہ کریں گے۔ برق، یج، یہاں پہ جس طرح آپ نے کتب جدہ، قاف
طا، ٹھیک ہے، با جیم دال، یہ 5 حروف ہیں، حروف قلقلہ. یہاں پہ اب جیم بھی آ رہا ہے تو آپ نے اس کو بھی قلقلہ کرنا ہے. یہاں پہ یج آلو نہیں پڑھنا، یج آلون، یج آلون، واو ساکن سے پہلے پیش ہے تو الف، ایک الف کے برابر اس کو آپ کھینچیں گے، یج آلون، کیونکہ واو مدہ ہے. اصابعہم، صاد کو موٹا. اچھا الف کی اپنا جو ساؤنڈ ہے وہ تابع ہوتا ہے اس سے پہلے لفظ کے. اگر پہلے لفظ جو ہے وہ یہاں پہ سین ہوتا ہے جو کہ باریک پڑھا جاتا ہے تو اسا کر کے پڑھتے، لیکن کیونکہ صاد ہے اسے موٹا پڑھیں گے تو الف کی بھی ساؤنڈ موٹی آئے گی. اصابعہم، آئین کو کلیئر، میم کا اظہار کریں گے، کلیئر کریں گے اسے. فی، یہاں پہ مد جائز ہے، اس کی لمبائی 2 سے 2.5 الف یا 2 سے 4 الف تک بھی کر سکتے ہیں اور اسے چھوڑ بھی سکتے ہیں. مین صرف 1 الف تک لمبا کر سکتے ہیں یا مدہ. فی میں اسے چھوڑ رہا ہوں. فی آذانہم، اور اگر پڑھنا ہے تو فی آذانہم، الف کے اوپر کھڑی زبر ہے، 1 الف کے برابر لمبائی. آذا، ذال کو کلیئر کریں گے، الف مدہ ہے، 1 الف کے برابر لمبائی. یہاں پہ پھر آپ میم میں ادغام کریں گے اور غنہ کے ساتھ آذانہم، ایک ناک میں سے آواز نکالیں گے 1 الف کے برابر. آذانہم من الصواعق، من الصواعق، یہاں پہ الف مدہ ہے، صاد کے اوپر آپ دباؤ سے پڑھیں گے اسے، عین کو کلیئر، قاف کو کلیئر. حذر الموت، موت بھی نہیں کرنا، یہاں پہ تا کو جو ہے قلقلہ نہیں کرنا، حرکت نہیں کرنی، اور لام پہ بھی حذر نہیں کرنا. حذر الموت. واللہ، لام، اللہ کے لام کو موٹا پڑھیں گے کیونکہ اس سے پہلے لفظ پہ، حرف پہ زبر ہے. واللہ محیط بالکافرین، یہاں پہ بھی سے وہی رول اپلائی ہوگا، یہاں پہ آپ اقلاب کریں گے. اور تنوین کے بعد ہم نے دیکھا تھا کہ با آ جائے تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس یہاں پہ آپ نے میم کی ساؤنڈ کے ساتھ پڑھنا ہے. محیط بالکافرین، اور جب ناک میں سے آواز نکالیں گے تو اس کی لمبائی 1 الف کے برابر یا 1 سیکنڈ اپنی آسانی کے لیے کر سکتے ہیں. بل، لام پہ آپ نے حرکت نہیں، بل کر کے نہیں کرنا. بل کافرین، کاف کے اوپر باریک پڑھیں گے اسے، اور کھڑی زبر ہے تو 1 الف کے برابر لمبائی. یا ساکن سے پہلے زیر ہے، اسے یا مدہ کہا جاتا ہے، اور 1 الف کے برابر لمبائی، وقف میں زیادہ لمبا بھی کر سکتے ہیں. واللہ محیط بالکافرین. یکاد البرق، یا کو باریک کلیئر، الف مدہ ہے، 1 الف کے برابر لمبائی. یکاد، یہاں پہ لام پہ حرکت نہیں، دل نہیں کرنا. دل برق، را کو موٹا پڑھیں گے کیونکہ اس سے پہلے زبر ہے. قاف کو موٹا کیونکہ اس پہ پیش ہے، پیش ہو، زبر ہو، موٹا، اس کو ہر صورت ہی موٹا پڑھا جاتا ہے. یکاد البرق یخطف، خا کو کلیئر کریں گے، قاف کو موٹا پڑھیں گے، فا کے اوپر پیش ہے. یخطف ابصارہم، یہاں پہ با کے اوپر قلقلہ کریں گے کیونکہ اس پہ جزم ہے، حروف قلقلہ ہے با، تو اب صارہم نہیں کریں گے، اب صارہم. کلما، یہاں پہ مد جائز ہے، آپ چاہیں تو اسے پڑھیں، 2 سے 2.5 الف کے برابر لمبائی کریں، چاہیں تو چھوڑ دیں. کلما اضاء، اب میں نے چھوڑا ہے اسے. کلما اضاء لهم مشوا فیہ، ضاد کے اوپر مد واجب ہے، اس کی لمبائی 2 سے 5 الف تک آپ کر سکتے ہیں. اور اضاء، اضاء نہیں کرنا کیونکہ الف جو ہے وہ اس اپنے سے پہلے حرف پہ جو اس کی جو ساؤنڈ ہوگی اس کے تابع ہوگی. اگر وہ پتلا ہے تو اس کو بھی پتلا پڑھیں گے، اگر وہ موٹا ہے تو الف کو بھی موٹا ساؤنڈ آئے گا اس کا. اضاء لهم مشوا فیہ. اچھا، میم ساکن کے بعد حروف یرملون میں سے لفظ میم ہے تو ادغام کریں گے، غنہ کے ساتھ ناک میں سے آواز نکالیں گے. لہم مشوا فیہ،
ٹھیک ہے، یہاں پہ اگر آپ پڑھنا چاہتے ہیں وقف کے بغیر تو پھر فی ہی کر کے پڑھیں گے، اور وقف کرنا ہے تو فی، ٹھیک ہے، یا مدہ ہے، ایک الف کے برابر لمبائی کر کے آپ چھوڑ دیں گے یہاں پہ۔ وَإِذَا، یہاں پہ پھر مد جائز ہے، چاہیں تو اسے پڑھیں وَإِذَا أَظْلَمَ، اور نہیں پڑھنا چاہتے تو جائز ہے، آپ اسے چھوڑ سکتے ہیں وَإِذَا أَظْلَمَ، ضا کو موٹا، اظلم نہیں پڑھنا، اظلم علیہم قاموا، ٹھیک ہے، علیہم یا ساکن سے پہلے زبر ہے تو اس کو جائلین علیہم نہیں پڑھنا، علیہم قاموا ولو شاء اللہ، واو ساکن سے پہلے زبر ہے، واو لین ولو کر کے پڑھیں گے، اور مد واجب ہے پھر، اور حمزہ کو آپ اللہ کے لام کے ساتھ ملائیں گے، اور اس پہ زبر ہے تو موٹا پڑھیں گے اللہ کے لام کو، وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ، سارے یہاں پہ لفظ ان سب پہ زبر ہے، ان سب کو کلیئر پڑھیں گے، اور ان سب کو زیادہ لمبا نہیں کریں گے، الف کو لمبا صرف اس صورت میں کیا جاتا ہے جب اس کے بعد جب اس سے پہلے زبر ہو، مطلب زبر جتنے بھی زبر ہوں گے آپ اس کو لمبا نہیں کریں گے، صرف اسی صورت میں کریں گے جب اس کے بعد الف ہوگا، جس طرح یہ یکا کے میں زبر کے بعد الف آیا ہے تو اس کو ایک الف کے برابر لمبا، ورنہ آپ کسی بھی زبر زیر یا پیش کو لمبا نہیں کرتے۔ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ، یہاں پہ میم پہ آپ نے حرکت نہیں کرنی، اس کو کلیئر کرنا ہے، بِسَمْعِهِمْ آئین کو کلیئر، وَأَبْصَارِهِمْ، پھر با کے اوپر جزم ہے، ساکن ہے تو یہاں پہ آپ نے کلکلہ کرنا ہے، اب اب کر کے پڑھنا ہے، اب نہیں پڑھنا، اب پڑھنا ہے، وَأَبْصَارِهِمْ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، نون پہ شد ہے، دبا کے پڑھیں گے، غنہ کریں گے، ناک میں سے آواز نکالیں گے تو ایک الف کے برابر لمبائی، اللہ کے لام کو موٹا کیونکہ اس سے پہلے زبر ہے، آئین کو کلیئر، کھڑی زبر ہے تو ایک الف کے برابر لمبائی، کل لام کے اوپر آپ دبا کے سے پڑھیں گے کیونکہ شد ہے، یہاں پہ یا ساکن سے پہلے زبر ہے تو جائلین شے نہیں پڑھنا، شی ان، حمزہ کو کلیئر ان، ٹھیک ہے، اور غنہ بھی کریں گے یہاں پہ شی ان قدی، قاف کو موٹا، اور یہاں پہ را پہ کیونکہ وقف کر رہے ہیں تو را کو باریک پڑھیں گے، کیونکہ اس سے پہلے لفظ پہ جو حرکت والا متحرک لفظ ہے وہ اس پہ زیر ہے، قدیر نہیں کریں گے، قدیر، ٹھیک ہے، آئیے تلاوت سماعت فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، صم بکم عمي فهم لا يرجعون، أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين، يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير۔ یہ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، یہ اب نہ پلٹیں گے، یا پھر ان کی مثال یوں سمجھو کہ آسمان سے زور کی بارش ہو رہی ہے اور اس کے ساتھ اندھیری گھٹا اور کڑک اور چمک بھی ہے، یہ بجلی کے کڑاکے سن کر اپنی جانوں کے خوف سے
کانوں میں انگلیاں ٹھونسنے لیتے ہیں، اور اللہ ان منکرین حق کو ہر طرف سے گھیرے میں لیے ہوئے ہے۔ چمک سے ان کی حالت یہ ہو رہی ہے کہ گویا عنقریب بجلی ان کی بصارت اچک لے جائے گی۔ جب ذرا کچھ روشنی انہیں محسوس ہوتی ہے تو اس میں کچھ دور چل لیتے ہیں، اور جب ان پر اندھیرا چھا جاتا ہے تو کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اللہ چاہتا تو ان کی سماعت اور بصارت بالکل ہی سلب کر لیتا، یقیناً اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج ہم نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 18، 19 اور 20 تلاوت کی۔ اس سبق کو اچھے طریقے سے پریکٹس کریں تاکہ آپ اچھے طریقے سے سیکھ سکیں۔ آج کی اچھی بات، آج میں ایک حدیث پڑھ رہا تھا، ترمذی شریف کی حدیث تھی کہ جب بھی آپ افطاری کرتے ہیں، کیونکہ ماہ رمضان چل رہا ہے، تو جو آپ افطاری کریں وہ کھجور سے کریں۔ اگر کھجور اویلیبل نہیں ہے تو پانی سے کریں، کیونکہ پانی پاک کرنے والا ہے۔ اب اس کی جو سائنٹیفکلی جو اس کی ریزن ہے یا حکمت ہے وہ بھی یہ ہے کہ جب آپ 18 سے 20 گھنٹے کی فاسٹنگ میں ہوتے ہیں اور 16 سے 17 گھنٹے آئی تھنک بنتے ہیں، اس کے بعد آپ کی باڈی کو انرجی چاہیے ہوتی ہے، اور آپ کے جو نروس سسٹم ہے، جو آپ کا ہم کہتے ہیں کہ اعصاب ہیں سارے، ان کی فنکشننگ تب اچھی ہو سکتی ہے جب آپ اس کو فوراً گلوکوز یا کاربوہائیڈریٹس ملیں۔ تو یہ کھجور ہے وہ گلوکوز کا بہت ہی اچھا سورس ہے، اور یہ تو رمضان کے علاوہ بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم شہد اور کھجور اپنی خوراک میں رکھتے تھے۔ تو کھجور سے آپ افطاری، کیونکہ ایزیلی اویلیبل ہے، تو کوشش کیا کریں کہ بجائے، اور یاد رکھیں کبھی بھی میں نے دیکھا ہے کہ کچھ لوگ کولڈ ڈرنک کے اتنے ہی شوقین ہوتے ہیں کہ وہ افطاری ہی کولڈ ڈرنک سے کر رہے ہوتے ہیں، کہ آپ کی جو کڈنیز کے لیے بہت ہی نقصان دہ ہے، کہ اگر آپ خالی پیٹ فوراً سے 16-17 گھنٹے کی فاسٹنگ کے بعد اگر آپ کولڈ ڈرنک سے آپ افطاری کریں، اور اگر آپ کو کھجور اویلیبل نہیں ہے تو پانی، کہ آپ نے فرمایا کہ یہ پاک کرنے والا ہے، تو اگر آپ اس کو سائنٹیفکلی دیکھیں تو یہ واقعی پاک کرنے والا ہے۔ یہ ڈی ٹاکسیفائی کرتا ہے، آپ کی باڈی میں جتنے ٹاکسنس بنے ہوتے ہیں یہ 16-17 گھنٹے کی فاسٹنگ کے بعد، جتنی آپ کے جو فیٹس بریک ڈاؤن ہوئے ہوتے ہیں، جتنے آپ کے امائنو ایسڈس بریک ڈاؤن ہوئے ہوتے ہیں، تو اس سے اگر کوئی ٹاکسنس بنتی ہیں تو ڈی ٹاکسیفائی کرنے والا پانی ہے۔ تو رمضان مبارک کو اپنی عبادات کو اچھے طریقے سے کرنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ اپنی صحت کا خیال بھی رکھیں۔ تو کھجور سے یا پانی سے روزے کی افطاری کریں۔ السلام علیکم۔